توجہ بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 صفر شریف 1444 ہجری اور 17 ستمبر 2022 فجر کے درس میں بعض اوقات بتی ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی ہے۔ تو بتی دین سیکھنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ایجاد کی گئی ہیں وہ دین کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی، بشرطے کہ مومن دین کا طالب ہو۔ تو سبق ہمارا چل رہا ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے۔ پچھلے درس میں ہم نے آپ کو قرآن پاک کی آیا مبارکہ سورہ بنی اسرائیل سے چند باتیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے بتائی تھی۔ اس کو یا گھر بھیج دو، اس کو خاموش رہے، اس کو چھٹی دے دو، توجہ بقیہ ادھر رکھو۔ تو اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ والدین کا نام لے کر نہ پکارے، ادب سے، یعنی ابو امی کہہ کر پکارے۔ اور یہ ساتھ بتایا تھا کہ والدین سے ہم کلام ہوتے ہوئے خود کو اتنا اونچا نہ بولنے دے کہ ان کی بے ادبی یا انہیں کوئی رنج و ملال ہو، یعنی نرمی سے بات کرے۔ اور پھر ان کے لیے اگر ماں باپ کافر ہیں تو ان کے لیے ہدایت اور ایمان کی دعا کرتا رہے کہ یہ ان کے لیے مغفرت کا ایک ذریعہ ہے، اور ماں باپ کافر ہوں تو حق خدمت پھر بھی وہ کرے اور نرمی سے بات کرے۔ یہ ملی جلی باتیں کل جمعہ تھا، پچھلے درس میں ہم نے پڑھی تھی، اور آج اگلی 2-4 باتیں ہم پڑھیں گے جس سے ہمیں جو مسائل اخذ ہوتے ہیں ہمارے لیے وہ ملے جلے 9 مسائل تقریباً ہیں۔ مسئلہ جس کو کہتے ہیں کہ والدین کے احترام میں یعنی کتنے مسائل کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو وہ بھی سورہ آیا مبارکہ کی آیت پاک کے تحت لکھا گیا ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور یہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور دی عبادت نہیں، اور اپنے والدین دے نال احسان کرو۔ تو اس طرح کی آیات مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں نازل فرمائی۔ اب اس آیت سے ہمیں چند مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلی بات یہ کہ اگر والدین اولاد کو اپنی خدمت کے لیے نوافل پڑھنے سے روکیں تو اولاد نفل چھوڑ دے، ماں باپ کی خدمت کرے، ان کا کہا مانے جو جائز ہے۔ اس سلسلے میں پیچھے ہم نے آپ کو حضرت جریج کا ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ والدہ نے آواز دی تو وہ نفل نماز میں مشغول تھے، تو پھر وہ سلسلہ سارا آپ کو واقعہ یاد ہوگا نا۔ تو نفلی عبادت والدین کے لیے چھوڑ سکتا ہے۔ دوسری بات، واجبات یا فرائض جو ہیں وہ والدین کے حکم سے نہیں چھوڑ سکتا۔ مثلا جو فرائض ہیں ہمارے یا واجبات ہیں وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اب فرائض میں آپ دیکھیں کیا کیا آتا ہے۔ نماز پڑھانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسی طرح حرام کام سے بچنا فرض ہے، حرام کام سے بچنا فرض ہے۔ یعنی اگر والدین معاذ اللہ کوئی حرام کام کرنے کو کہے تو اس میں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔
اسی طرح کو واجب کام ہے شریعت میں، تو والدین اگر وہ چھوڑنے کو کہیں تو اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کی ایک دو مثالیں، فرائض کی تو مثالیں آ گئی نا آپ کی سمجھ میں کہ نماز فرض ہے، اب والدین کہیں کہ بھائی نماز کو چھوڑو، یہ میرا کام کرو، تو اب فرض کو نہیں چھوڑ سکتے، سمجھ آئی؟ اسی طرح واجب ہے، واجب ماں باپ کہتا ہے واجب چھوڑو ہمارا کام کرو، تو واجب بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اب واجب کیا ہے؟ مرد کے لیے داڑھی شریف واجب ہے، ویسے سنت طریقہ ہے اور واجب ہے حکمن۔ اب ماں باپ اگر کہے کہ بیٹا داڑھی منڈاؤ پھر آپ کو وہ رشتہ دیں گے، تو اب شریعت نے یہ کہا کہ اب وہ ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ داڑھی شریف حکمن کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب اگر والدین کہیں بھائی داڑھی منڈاؤ، تم ابھی سے ملا بن گئے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو ایسے والدین کو بھی نرمی سے سمجھائیں کہ ابو جی امی جی آپ نے اس جگہ پہ تان کیا جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے۔ ابو جی سنت کی توہین کرنے سے آدمی مسلمانی سے نکل جاتا ہے، سنت کی تحقیر کرنے سے، اسے ہلکا سمجھنے سے مسلمان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ باتیں والدین کو نرمی سے سمجھا دی جائے۔ اور عورتوں سے متعلقہ واجب کیا ہے؟ پردہ۔ واجبات ہم نے پڑھے ہیں نا، تو پردہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب آپ اپنے گھر میں جہاں تک ہو سکے ممکن بہن کو، والدہ کو، بیٹی کو، یعنی جس طرح کی سطح کا ہے، تو آپ پیار محبت سے کہیں کہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا ہے کہ پردہ ان پر واجب ہے، آپ کا فرض ادا ہو گیا، کسی سے غصہ نہیں کرنا، لڑنا کی جھگڑنا کسی سے نہیں، بس یہ بات پہنچا دی، آپ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ تو واجبات اور فرائض جو کام ہیں، احکام ہیں، یہ ماں باپ کے کہنے سے ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اولاد کے چھوڑنے کی اجازت ہے اولاد کو نہیں ہے، اولاد کو چھوڑنے کی اجازت ہے نہیں۔ ہاں نفل آپ چھوڑ سکتے، نفلوں سے زیادہ درجہ ماں باپ کی خدمت کا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ والدین کے ساتھ جتنے طریقے جو حدیث سے ثابت ہے ان کے مطابق ہمیشہ احسان بھلائی کرتا رہے، یعنی جتنے طریقے بھی ممکن ہیں ادب و احترام کے، احسان کے، وہ ان کے ساتھ روا رکھے، جاری رکھے۔ اس سے اگلا تہ دل سے ان کے ساتھ محبت رکھے، یعنی ماں باپ سے محبت بناوٹی نہ ہو، مصنوعی محبت نہ ہو، ڈرامائی محبت نہ ہو۔ جیسے معاشرے میں یہ بھی ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ اپنی بیگم کو خوش کرنے کے لیے چاپلوسی کرتے ہوئے ماں باپ کی محبت کا بیٹا بہت جتائے گا، لیکن جو رغبت زیادہ ہوگی وہ کہیں اور ہوگی۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ دل سے محبت رکھے۔ اس سے اگلا معاملہ رفتار گفتار میں، اٹھنے بیٹھنے میں کسی طریقے سے بھی ان پر تغلب نہ کریں، یعنی بیٹے کی آواز یا بیٹے کا دیکھنا والدین کو یہ غصے کے اثار سے نہ ہو، بلکہ محبت بھری نگاہ سے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح اٹھتے ہوئے ماں باپ کے چہرے کو جو محبت سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا شخص ایک اپنے باپ والدین کے چہرے کو اگر 100 مرتبہ دیکھے تو یعنی کیا 100 حج کا ثواب ملے گا؟ اس کا مطلب یہ تھا نا سائل کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ بخیل نہیں ہے،
اگر 100 بار اپنے والدین کی چہرے کی زیارت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ اب دیکھو حج پہ آدمی جا کر کتنے مشقتیں اٹھاتا ہے، پیسے لگاتا ہے، حج کرتا ہے۔ تو وہ پنجابی میں کہا تھا کہنے والے نے، گھر بیٹھیاں حج قبول ہو سدا جڑا ماپیاں دا خدمتگار ہو۔ بات سمجھ آئی؟ اب توجہ رکھو بھائی سب بچے، ان کی شان میں تعظیم کے الفاظ کہے، یعنی ماں باپ کو جب بھی مخاطب ان کی خدمت میں عرض مروز ہو تو تعظیم اور ادب کے ساتھ ابو جی، امی جی، تعظیم والے الفاظ سے ان کو مخاطب کرے، ان کو راضی کرنے کی کوشش ہمیشہ کرتا رہے، ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش ہمیشہ کرتا رہے۔ آگے اپنے نفیس مال کو ان سے نہ بچائے، یعنی جو چیز بچے کو پسند ہے، اپنی پسندیدہ جو چیز ہے وہ بھی ماں باپ سے چھپائے نہیں، انہیں پر اس کو قربان کرے۔ اگلے مرنے کے بعد، اب جو مرنے کے بعد یہ تو تھے یعنی جب تک والدین زندہ ہیں، اب مرنے کے بعد جو والدین کے حق اولاد پر ہیں وہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ مرنے کے بعد پہلے جو کچھ ہم نے والدین کے حوالے سے پڑھا، وہ والدین جب تک زندہ ہیں وہ سارے حقوق اور احکام مسائل جو بیان ہوئے وہ اس وقت تک ہیں جب والدین زندہ ہیں یا بڑھاپے کی حالت میں ہیں۔ اب مرنے کے بعد جو والدین کے حقوق اولاد پر ہیں وہ کون سے ہیں، بس اس کو سمجھیں گے تو یہ آج ہمارا درس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ ابھی اب توجہ رکھیں، مرنے کے بعد سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ وہ تجہیز و تکفین کرے، تجہیز و تکفین کا انتظام کرے، ان کی نماز جنازہ پڑھے۔ پہلا حق کون سا ہوا؟ یعنی کفن دفن کا انتظام کرنا اور جنازہ پڑھنا، یہ پہلا حق ہے مرنے کے بعد اولاد پر۔ اب آپ سب توجہ رکھیں، تو پہلا حق کون سا ہے؟ کفن دفن، غسل کفن دفن اور نماز جنازہ پڑھنا، یہ مرنے کے بعد پہلا حق ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں، جیسے پہلے میں نے بتایا، جب میں آپ بچوں کو مخاطب کروں تو آپ تمام بڑے بچوں کی آواز آنی چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھا کرو۔ یہ بیچ میں جو چھوٹے بچے یہ پریشانی کا سبب بنتے ہیں، بہرحال آپ توجہ ادھر رکھا کریں۔ تو پہلا حق کون سا ہوا؟ غسل کفن دفن نماز جنازہ پڑھنا، یہ پہلا حق ہے مرنے کے بعد۔ ایک ہی، اس کو اگر ویسے 3 کہیں تو 3 بن جاتے ہیں۔ غسل خود دینا والد کو، بیٹے کا اپنے ہاتھوں سے باپ کو غسل دینا یہ بیٹے کا حق ہے۔ یہ ہم پھر آگے پڑھیں گے تو غسل کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ غسل کیسے دیا جاتا ہے۔ کفن پہنانا، اس کفن پہنانے کا طریقہ، پھر اس میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں، یہ تفصیل جب ہم آگے چلیں گے نماز کے اسباق میں تو پھر اسی ضمن میں یہ چیزیں بھی آئیں گی۔ تو پہلا حق کون سا ہوا؟ غسل کفن دینا، جنازہ پڑھنا۔ تو یہاں بات واضح ہو گئی کہ باپ فوت ہو گیا کراچی میں، وہاں رہنے والا رشتہ دار عزیز و اقارب تھے، بیٹا یہاں ہے، باپ وہاں فوت ہو گیا۔ اب وہاں رشتہ دار یا اس کے ساتھ جو دوست عزیز و اقارب تھے انہوں نے وہاں جنازہ اس کا پڑھ دیا، لیکن اس کا جو بیٹا تھا اس نے نہیں پڑھا جنازہ، وہ وہاں شامل ہی نہیں ہو سکا۔ تو جب اس کی میت یہاں آ گئی تو اب یہاں اس کا نماز جنازہ دوبارہ پڑھانے کی شریعت نے اجازت دی، کیونکہ بیٹے نے نہیں پڑھا۔ بیٹے کا نماز جنازہ پڑھنا اولاد کا یہ حق ہے، تو اسے کہتے ہیں
ولی میت نے جب پڑھ لیا تو پھر تکرار جنازہ نہیں ہے، اور میت کے ولی نے اگر جنازہ نہیں پڑھا تو دوبارہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ سمجھ آ گئے؟ اسے کہتے ہیں تکرار نماز جنازہ فقہ حنفی میں جائز نہیں، الا یہ کہ اس کے ولی نے نہ پڑھا ہو۔ یعنی نماز جنازہ دوبارہ پڑھنا فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے، ہاں اس صورت میں کہ اگر مرنے والے کا ولی شامل نہیں ہو سکا جنازے میں تو پھر دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی اس مسئلے کی؟ تو جیسے اب یہاں زیادہ فتنے ہیں، ان فتنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر بالفرض کہیں بات زیادہ طول پکڑ جاتی ہے تو وہاں پھر خاموش ہو جانا بہتر ہے، کہ اگر کوئی دوبارہ پڑھانا چاہتے ہیں تو فتنے کے ڈر کی وجہ سے پھر آپ وہاں خاموش ہو جائیں بالفرض، یعنی اگر آپ میں سے کوئی اس منصب پہ آتا ہے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تو یعنی پھر اس پہ زیادہ تندی اور سختی کی ضرورت نہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ دوبارہ کیوں نہیں پڑھایا جا سکتا؟ اس کی حکمت اور وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو فرض ہوتا ہے اس کی تکرار جائز نہیں ہے، فرض کفایہ ہے نا نماز جنازہ، اور دوسرا بار بار پڑھانے سے یہ ایک مذاق بن جاتا ہے، تو شریعت میں مذاق کی اجازت نہیں۔ تو پہلا حق کیا ہوا؟ غسل، کفن، دفن اور نماز جنازہ پڑھنا والدین کے مرنے کے بعد۔ دوسرا ان کے لیے فاتحہ، صدقات، تلاوت قرآن پاک کا ثواب، صدقہ وغیرہ جاری ہمیشہ رہنا۔ وہ بیٹا خاموش، یہ بچے جو بول رہے ہیں نا، آپ بولیں گے تو میں ان کو ڈنڈے ماروں گا، خاموشی سے بیٹھو۔ تو کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ دو۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی ہمیشہ دعا کرتا رہے۔ یہ والدین کے لیے بہت ہی ایک انمول تحفہ ہوتا ہے اولاد کی طرف سے، جب اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگتی ہے تو ہمیشہ استغفار، مغفرت، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ جیسے پیچھے آیت پاک میں بھی ہم نے پڑھا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا جب میں بچپن میں تھا۔ تو یہ کتنے نمبر کتنا ہو گیا؟ تیسرا، ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ چوتھے نمبر پہ ہفتہ وار یعنی ہر جمعے کو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنا، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ ماں باپ دونوں ہوں، اور یہ دونوں میں اگر ایک ہو، اگر وہ فوت ہو جائے تو ہر جمعے کو ان کی قبر کی زیارت کرنا، اس نیت ارادے سے کہ یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ سمجھ آئی؟ کتنے ہو گئے یہ؟ 4۔ پانچواں حق یہ ہے کہ ماں باپ نے جو وصیتیں اولاد کو کی تھی مرنے سے پہلے، ان وصیتوں کو پورا کرنا۔ ان وصیتوں یعنی جو وصیتیں ان کی جائز انہوں نے کی تھی، ان وصیتوں کو پورا کرنا اب اولاد کے ذمہ ہے۔ مثال اس کی یوں سمجھ لیں، باپ نے فوت ہونے سے پہلے کہا کہ بیٹا یہ آپ کو وصیت ہے کہ میری نماز جنازہ فلاں سنی عالم سے پڑھانا۔ اب یہ وصیت بیٹے پر لازم ہے، حتی الامکان وہ کوشش کرے گا کہ جس سے جنازہ پڑھانے کی باپ نے وصیت کی تھی وہ اسی کو تلاش کرے گا، اگر دور ہے تو پیغام پہنچا، کیونکہ وصیت ہے۔ مثال دی سمجھانے کی۔ یا اسی طرح بیٹا، باپ وصیت کرتا ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل فلاں آدمی دے، یا مجھے فلاں جگہ پہ دفن کرنا، یہ سب وصیت میں باتیں آتی ہیں۔ تو اولاد کا ماں باپ کی وصیتوں کو پورا کرنا، یہ کون سا حق ہو گیا؟ پانچواں۔ چھٹے نمبر پہ ماں باپ پر اگر قرض ہے، ماں باپ مقروض حالت میں فوت ہوئے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے کہ اس کے قرض کو
ادا کرے. ان کے قرض کو اب ادا کون کرے گا؟ اولاد. اور اگر اولاد کے پاس اتنی سخت گنجائش نہیں ہے اور مرنے والا مقروض تھا تو یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل دیکھیے اپنی امت پر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن قرض چھوڑ کر فوت ہوا، یعنی مقروض کی حالت، قرضے کی حالت میں فوت ہو گیا، اس کا قرضہ اس کے مال سے ادا کیا جائے گا. اگر اس کا مال نہیں ہے اور کوئی ذریعہ نہیں قرض اتارنے کا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا قرض محمد مصطفیٰ ادا فرمائے. دیکھو کتنی عظیم امت کے لیے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ذریعہ ہے. وہ بیٹا توجہ، تجمل بیٹا، یہ 3-4 جو چھوٹے بچے بول رہے ہیں نا، ان کو اٹھا کر نہ ذرا اندر بٹھا دو اور پھر واپس جگہ پہ لوٹو. بقیہ سب توجہ میری طرف کرو. تو یہ کتنے ہو گئے حق؟ 6. 7واں حق جو ہے، جو والدین کے دوست تھے یا رہے ہیں، ان میں زندہ ہیں دوست، جو والد کے دوست تھے یا جو امی جان کی سہیلیاں تھیں عورتیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہنا. نیک سلوک ان کے ساتھ کرتے رہنا. یہ حقوق اولاد یعنی والدین کے حق ہیں جو اولاد پر ہے، شریعت نے رکھے. یعنی والدین کے جو دوست احباب تھے یا موجود ہیں، ان کے ہم عمر ہیں. امی ہے تو ان کی سہیلیاں ہم عمر عورتیں ہیں، ابو ہے تو ہم عمر مرد ان کے ہیں. تو جو ابو کے دوست تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا. اب اس میں بھی آپ ایک حدیث پاک کا مفہوم سن لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ملکہ مکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا مکہ پاک میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا، بہت رنج ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ وفادار بیوی مبارک تھی، بیوی مبارکہ تھی، زوجہ پاک، کہ یہ ملکہ تھی مکہ کی. یعنی مکہ کی ملکہ اس حوالے سے کہ دھن دولت مال بہت کچھ تھا آپ کے پاس. پھر وہ لمبی بات ہو جائے گی، سیرت کی کتابوں میں جیسے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھر کاروباری معاملے سے سلسلہ چلایا، تجارت کے حوالے سے. تو پھر آپ کا جو غلام میسرہ تھا حضرت خدیجہ پاک کا، اس کو ساتھ بھیجا کہ رستے میں تم دیکھنا کوئی نئی بات ہو تو مجھے بتانا. یہ نہیں کہ یہ تجارت نہیں کریں گے یا معاذاللہ ان پہ مجھے شک ہے، بلکہ آپ کو ساتھ اس لیے روانہ کر رہی ہوں کہ رستے میں آپ کوئی نئی چیز دیکھیں تو مجھے بتا. تو رستے میں پھر جو میسرہ تھا حضرت خدیجہ کا غلام، اس نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں تشریف لے جاتے ہیں آسمان کا بادل کا ٹکڑا آ کر جب دھوپ ہوتی تو سایہ کر دیتا. یہ سب مناظر میسرہ نے دیکھے. تو خیر ملکہ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رفیقہ یاد پہلی تھیں اور بیوہ تھیں، وہ بیوہ تھیں، تو وہ ان کا جب وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کو ذبح فرمایا اور پھر حضرت خدیجہ پاک کی سہیلیوں کی طرف بھیجا. یہاں سے امت کو یہ سبق دے دیا کہ جو دوست احباب عزیز و اقارب ہیں ان کو یاد رکھا جائے. تو سمجھ آئی؟ تو یہ 7ویں نمبر پہ تھی وصیت، یعنی مرنے کے بعد والدین کی دوست احباب جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. کتنے ہو گئے یہ؟ 7. یہ مرنے کے بعد 7 حقوق ہو گئے. اور جو پہلے آپ کو 8-9 تقریباً بتائے ہیں وہ زندہ والدین. تو یہ گویا مل کر 15-16 کے قریب حقوق آ جاتے ہیں اور ان میں مسائل بھی آ جاتے ہیں، حقوق بھی آ جاتے ہیں. تو یہ اولاد کے ذمہ ہے. اب یہ ہم بات ختم کرتے ہوئے بقیہ جگہ پر رکھی کرو.
تو یہ بات کو ہم یہاں ختم کرتے ہوئے دہراتے ہیں ایک بار کے مرنے کے بعد اولاد پر والدین کے کتنے حقوق ہیں؟ 7۔ کتنے؟ 7۔ پہلا کیا ہے؟ غسل دینا، کفن دفن کا اہتمام کرنا۔ اس کے بعد دوسرا جنازہ پڑھنا۔ تیسرا ان کی وصیتوں کو پورا کرنا۔ چوتھا ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے رہنا۔ پانچواں ان کے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت کرتے رہنا۔ اور چھٹا قرآن پاک کی یعنی ثواب صدقات وغیرہ۔ اور اس کے ساتھ ان کی چھٹے نمبر پہ قبر کی زیارت کرنا، ہر جمعہ کو قبر کی زیارت کرنا۔ اور ساتواں ان کے دوستوں عزیزوں سے نیک سلوک کرتے رہنا، جیسے آپ کے ماں باپ ان سے زندگی میں کیا کرتے تھے۔ تو یہ آج کا ہمارا جو درس ہے، یہاں اولاد پر جو والدین کے حقوق ہیں وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس سے پہلے ہم نے حقوق کی اولاد پڑھا ہے، اور وہ تقریباً کتنے حقوق تھے؟ 60 ملے جلے تھے۔ ان میں بعض خاص بچی کے حق تھے اور بعض خاص بچے کے حق تھے۔ تو یہ حقوق کی اولاد اور حقوق والدین کے حوالے سے مختصر جتنا آپ کے لیے ضروری تھا، تفصیل تو بہت زیادہ ہے، جتنا آپ کے لیے ضروری تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنا ہم نے یہ سیکھا۔ اب ہمارا سب کا یہ فرض ہے کہ اپنی اپنی طاقت بھر ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ آپ تمام بچے دین کے استاذ کا، والدین کا، بڑوں کا یہ ادب مد نظر رکھیں گے، اور ہر وقت گھروں میں آپ اس سبق کا گویا ایک نمونہ بن جائیں کہ اپنے گھروں میں والدین سے اونچا نہیں بولیں گے، ان سے جھگڑا تکرار نہیں کریں گے، ان کی بات پہ غصے ہو کر چلا کر ان سے بات نہیں کریں گے۔ اب آپ تمام بچوں کا جیسے پہلے بحمدہ تعالیٰ آپ بچوں نے اس چیز کو سمجھا، اور یہ کرکٹ کی لعنت سے کافی حد تک الحمدللہ ہم بچ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو درس ہم نے مکمل کیا ہے اس پہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم سب، آپ تمام بچے اپنے اپنے گھروں میں اس بات کو ضروری بنائیں کہ والدین کے ساتھ جی کے ساتھ بولنا ہے، ابو جی، امی جی۔ یہ آپ تھوڑا شرمندہ ہوں گے کہ یار ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے، ہم کیسے کہیں؟ تو ماحول تو بیٹا آپ نے بنانا ہے نا۔ جب آپ زبان سے ایسے الفاظ نکلیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ والدین کے دلوں کو بھی نرم کر دیتی ہے۔ تو بات یہاں ہم ختم کرتے ہیں، آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم نماز کے حوالے سے سلسلہ سبق کا شروع کریں گے۔